بزرگی حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو بنے طرح ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے صبح جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو بنایا تو اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ دنیا جو ہے ایک عارضی طور پر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ عارضی طور پر ہے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں یا ہوں گے ان کے لیے بھی یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہی ہوگی۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب میں اور دوسرے معاملات میں تو اختلاف ہے۔ زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختلف جگہوں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر اختلاف ہے، فقہی مسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مسائل آپ کو ملیں گے کہ جس کے اندر کچھ کے نزدیک کچھ ہے تو کچھ لوگوں کے نزدیک ایسا کرنا بھی صحیح ہے۔ لیکن یہ موت جو ہے ایک ایسی چیز اور ایسی حقیقت ہے جس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی سے بھی اگر آپ سوال کر لیجئے کہ کیا تمہیں مرنا ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں بھائی، اس دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے سارے لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو الغرض کی موت کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ آیا موت آئے گی یا نہیں آئے گی، بلکہ سارے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موت جو ہے وہ آئے گی۔ موت ہے کیا؟ موت جو ہے نا وہ اپنی تعریف خود کرتی ہے اور موت بتاتی ہے کہ دیکھو میں وہی موت ہوں جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے جدا کرتی ہے، میں وہی موت ہوں جو ایک شوہر کو ایک بیوی سے جدا کرتی ہے، میں وہی موت ہوں جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیتی ہوں، اور میں وہی موت ہوں کہ ایک چاہنے والے سے دوسرے چاہنے والے کو جدا کر دیتی ہوں۔ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو موت نے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کے باتوں کو چھین لیا ہے، نہ جانے کتنے ایسے دوست ہیں جن کے دوست کو موت نے چھینا ہے، نہ جانے کتنی ایسی بہنیں ہوں گی کہ ان سے ان کی بہنوں کو موت نے چھین لیا، نہ جانے کتنے ایسے باپ ہیں کہ ان سے ان کی اولاد کو موت نے چھین لیا۔ تو الغرض کی موت یہ بتاتی ہے کہ میں وہی موت ہوں جو تمہارے درمیان اختلاف ڈالتی ہوں اور تمہارے درمیان سے تمہارے محبوب لوگوں کو چھین لوں گی۔ تو الغرض ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے موت آئے گی، موت سے اگر چھٹکارا ہوتا
تو بڑے بڑے لوگ ہوئے، بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے اس دنیا کے اندر، بڑی شہرت والے لوگ گزرے یہاں سے، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، موت نے کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور نہ یہ دیکھا کہ یہ فلاں صاحب فلاں مقام والے ہیں، فلاں عہدے والے ہیں، یا ان کے اندر مالی اعتبار سے بہت زیادہ طاقت ہے، چلو انہیں چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ موت ہر حال میں آئے گی۔ اسی لیے اگر دیکھیں تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے سارے لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی انہیں موت آئے گی۔ یہاں پر ایک نقطہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہر شخص کو مرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، باتیں تو دونوں ایک ہی جیسی ہیں نا۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ ہر شخص کو مرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، جیسے آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز رکھی جائے اور آپ سے بتایا جائے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، یہ ہے علم الیقین۔ ایک ہے عین الیقین، آپ سے کہا گیا یہ کھانے کی چیز ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا کہ ہاں یہ کھانے والی چیز ہے جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ ہے عین الیقین۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کھانے والی چیز کو چکھا، یہ ہے حق الیقین۔ تو جب ایک انسان سے یہ کہا جائے کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور وہ صرف دیکھے، ابھی اسے چکھے نہیں، تو اسے اتنا یقین نہیں ہوگا، لیکن جب وہ شخص اس چیز کو خود چکھ لے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت آئے گی نا تب پتا چلے گا کہ موت آتے وقت، روح نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی، کن حالات سے ایک شخص گزرتا ہے۔ جب روح نکلنے والا فرشتہ جو ہوتا ہے روح نکالتا ہے نا تو روح جسم کے اندر بھاگتی، اور جب فرشتہ اس روح کو کھینچ کر نکالتا ہے نا اور روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایک انسان کو کتنا تکلیف ہوتا ہے اس وقت، یہ سامنے بیٹھ کر دیکھنے والا نہیں اندازہ کر سکتا۔ اندازہ کب ہوگا؟ جب خود کے ساتھ وہ چیز ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذائقۃ الموت، جب تم چکھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنی سخت ہے یہ موت۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرا جو اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت کے دن تمہارے ہر کام کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں سے کچھ کم بھی ہو جائے، کچھ کمی اور بیشی بھی کر دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن دنیا کے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے، جتنا کیا ہے، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے آزاد کر دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، بس وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ آج کامیابی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو کامیاب کب سمجھتا ہے؟ جب اس کے پاس
بہت زیادہ مال و دولت ہو، جب اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ جس کا وہ حساب ہی نہیں کر پاتا، جس کے پاس عہدے ہوں، نام ہو، شہرت ہو، آج دنیاوی اعتبار سے ہر انسان اسی کو کامیاب انسان سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا جائے وہ اصل کامیاب ہے۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے کتنا اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے کون سا وہ بندہ ہے جو کوشش کرے؟ کون سا وہ شخص ہے جو یہ چاہے کہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے؟ اور اگر آپ جنت کے اندر داخل کر دیے گئے تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے چوتھی چیز میں کہہ دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ یہ جس دنیا کے پیچھے تم لوگ بھاگ رہے ہو نا، جس دنیا کو بنانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے نا، یہ دنیا تو بس ایک دھوکے کی دنیا ہے، بس چند دن کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جیسا چاہو اپنی نفس کے مطابق گھوم لو، کھا لو، پی لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آخری جو وقت آئے گا، حقیقی جو دنیا ہوگی، اس دنیا کے اندر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اس دنیاوی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ آپ اگر دیکھیے تو اس دنیا کے اندر اگر مال و دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے اگر کوئی عزت والا ہوتا، بڑے بڑے لوگ اسے، آپ ایک مثال لے لیجئے فرعون کو۔ کیا فرعون کے پاس مال کی کمی تھی؟ اس کے پاس مال اور جائیداد کی کمی بالکل نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، میں تو رب ہوں، میں تم سارے لوگوں میں سب سے بڑا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے مارا تو سمندر کے اندر غرق کر کے مارا، اسے ڈبا دیا، اور یہ بات ثابت کر دیا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر کتنا کچھ بھی تم بنا لو، لیکن جب تمہیں موت آئے گی تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا۔ شداد کو آپ دیکھ لیجئے، جنت بنائی بڑی خوبصورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو نے بنایا تو ہے لیکن میں تجھے دیکھنے نہیں دوں گا، اور نہیں دیکھ پایا۔ تو اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے نامور لوگ گزرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، مال و دولت کے اعتبار سے یا شہرت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہیں چیزیں ملی، لیکن وہ سارے لوگوں کو بھی موت آئی اور وہ سارے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شارب، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخل، اور قبر جو ہے ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، اور کوئی یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قبر میں نہیں جانا۔ دنیا میں اگر ایک انسان غور کر لے، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں اگر اکیلے رہنا پڑے، اس انسان کے لیے بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی۔ ایک انسان حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں جب قبر میں داخل کر دیا جائے گا اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا۔ جب قبر میں یعنی قبر جو ہے اندھیری ہوگی، وہاں پر نہ ہمارا کوئی ساتھی ہوگا، نہ ہماری کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ تو اس طرح کی ہوائیں وہاں پر ملیں گی، نہ وہاں پر روشنی ہوگی۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یقین مانیے کہ قبر میں سارے لوگوں کو داخل ہونا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں قبر میں داخل نہیں ہونا ہے یا پھر ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اور یقین مانیے کہ اگر موت سے کسی انسان کو چھٹکارا ہوتا، کوئی بچنے والا ہوتا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے انہیں بھی ہم نے ہمیشگی نہیں برتی، اور جب آپ کو موت آئی تو کیا یہ لوگ اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر باقی رہنے والی کوئی شخصیت، کوئی ذات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو ہم اور آپ
اس کھیت کے بولیے، ہم اور آپ کیا اپنے ذہن میں رکھ لیے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر جیتا ہے جینے کے لیے، میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے جیو، ہم تو جینے کے لیے جیتے ہیں۔ کون یہ چاہتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے؟ اور موت چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص کو آ کر پکڑے گی۔ اور کون سا ایسا شخص ہے جس سے یہ کہا جائے کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں وہ کہے گا کہ ہاں میں مرنا چاہتا ہوں لیکن مرنا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں مرنا ہے۔ یہ تو ہم نے کبھی سوچا غور کیا کہ جس سے ہم بھاگ رہے ہیں اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، ہمیشگی اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ہوتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ایک واقعہ سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو تھپڑ مارا اور اتنا تیز تھپڑ مارا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے پھوٹ گئی۔ اب وہ جو فرشتہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا کہ ربی فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا جو موت کا ارادہ نہیں کرتا، جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت انہوں نے تھپڑ مار کر میری آنکھ کو پھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ کو صحیح کیا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتہ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ہو بہو یہی باتیں کہی کہ آپ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیے، جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں آپ کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو کہا جب اس کے بعد بھی ہمیں مرنا ہے تو ہمیں اسی وقت موت گوارا ہے، یعنی آپ اس دنیا کے اندر جتنا بھی جی لیں آخر میں آپ کو وقت جو ہوگا وہ موت کا ہوگا، مرنا ہے آپ کو جتنی بھی آپ کی لمبی عمر ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے وقت جو ہے جب آپ کا ہو جائے گا اس وقت نہ تو 1 سیکنڈ پہلے اور نہ بعد میں آپ کو موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب آپ کا وقت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت نہیں دے گا۔ اس وقت لاکھ آپ چیختے رہیں چلاتے رہیں کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جاتی تو بڑا بہتر ہوتا، لیکن نہیں، فرشتے کو جو حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آئے گا اور آپ کی روح جو ہے قبض کر کے چلا جائے گا۔ اسی طرح سے موت جو ہے ایک کب اور کہاں کس حال میں آ جائے کسی کو معلوم نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ آیا موت ہمیں کہاں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کرنے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور اسی طرح سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ زمین میں کہاں پر مرے گا، کہاں پر اس کا انتقال ہوگا، کسی کو معلوم نہیں۔ ایسے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رہتے تھے آپ کے بیچ، ان کا سونا کھانا اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں آپ کے بیچ ہوا کرتی تھیں، لیکن جب ان کی موت آئی تو ایسی جگہ پر جا کر مرے کہ انہیں کفن تک نصیب نہیں ہو۔ آج ایک انسان دنیا کے اندر جو اتنا پاگل بنا پھرتا ہے نا، وہ اگر اپنی اس دنیا کی حقیقت کو جان لے تو اور غور کر لے کہ ایک شخص جب مرتا ہے تو مرنے پر اسے جو کفن دلایا جاتا ہے اس کے اندر جیب نہیں ہوتا،
کچھ لے کر نہیں جاؤ گے، جو کچھ بنایا ہے ساری چیزیں یہیں پر چھوڑ کر، بہت ہوا تو آپ کے جو ورثہ ہوں گے یا اسی طرح سے آپ کے جو آل اولاد ہوں گے 2 گز کفن دے دیں گے، کپڑا دے دیں گے، اگر بہت خوش نصیب ہیں تو، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کفن کے بھی دفن کر دیے گئے۔ اس کا مشاہدہ ہم نے اس وقت کیا ہے جب وہ بیماری پھیلی ہوئی تھی کورونا کا، اس وقت دیکھیے آپ کیسے حالات تھے۔ تو ایک شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ بنایا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور یقین مانیے ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے جنازوں کو اپنے کندھوں پر لے جا کر دفن کیا ہے، نہ جانے کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اسے لے جا کر دفن کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر موت کا خوف نہیں ہوتا، ڈر پیدا نہیں ہوتا، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آج جسے ہم دفن کر رہے ہیں کل ہو نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ ایک شخص جب مرتا ہے تو وہ یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ دیکھو آج میں تو جا رہا ہوں، آج مجھے جس طرح سے تم دفن کر رہے ہو کل تمہاری بھی باری آئے گی، آج اگر میں تمہارے کندھوں پر جا رہا ہوں تو کل تم بھی کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر جاؤ گے اور تمہارے بھی ساتھ یہی حشر ہوگا اور تمہیں بھی اٹھا کر لوگ جا کر لوگ قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ یہ پیغام ہمیں مرنے والا دیتا ہے، لیکن شاید کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کتنے لوگوں کو اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ بس دنیا ملنی چاہیے، دنیا بنانی چاہیے، دنیا بن جائے، اسی میں ہم تمام لوگ مگن ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ آپ چاہیں کہ موت سے ہم بھاگ جائیں گے، کہیں جا کر چھپ جائیں گے تو بچ جائیں گے، موت سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر موت سے بھاگ رہے ہو نا تو موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت سے تمہیں ہر حال میں ملاقات ہوگی، موت تمہیں ہر حال میں تمہیں آ کر پکڑے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر پکڑے گی، چاہے تم اپنے آپ کو شیشے کے محل میں لے جا کر بٹھا لو جہاں پر ہوا بھی پاس نہ ہو، اس وقت بھی تمہیں موت آئے گی۔ تو گویا کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے کہ آیا ہمیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے، اور موت کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ آج جب ہم سے کوئی بات کہی جاتی ہے، مثال کے طور پر نوجوانوں سے اگر کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، علم صاحب آپ پڑھیے، ابھی تو ہمارے لیے بہت وقت ہے، ابھی تو ہمارے لیے بہت وقت ہے۔ بھائی کس بات کی گارنٹی، کیسے آپ یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ ابھی ہمارے لیے بہت وقت ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک باپ ہے جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، جسے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اس مرنا تو اسے چاہیے تھا نا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا نوجوان بیٹا چل بسا، نوجوان بیٹا چل بسا۔ ایسی حالتوں میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے عمر میں بہت چھوٹے تھے لیکن وہ چلے گئے۔ تو گویا کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ ابھی تو ہم 20 سال کے ہیں، ابھی ہم 50 سال کے ہوں گے، 60 سال 70 سال کے ہوں گے تب جا کر ہمیں موت آئے گی۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی بھی وقت آپ کی روح جو ہے وہ قبض کی جا سکتی ہے۔ تو اپنی ذہنوں سے اس بات کو نکال دیجئے کہ ہمارے پاس ابھی بہت وقت بچا ہوا ہے، ہمارے پاس ابھی کافی وقت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اگر دیکھیے تو ایک انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت 3، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے مال اس کا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں، 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اہل و عیال یہ واپس آ جاتے ہیں،
اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ باقی بچتی ہے وہ ہے اس کے اعمال۔ ہم اور آپ میں سے سارے لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کو کفن دفن کر کے اسے قبر میں جب اتارتے ہیں، مٹی دے کر ہاتھ جھاڑ کر چلے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہاں تک ہمارا معاملہ تھا، ہم تمہیں لا کر قبر میں دفن کر دیے اور اب ہم ہاتھ جھاڑ کر جا رہے ہیں، آگے آپ کے اعمال جانیں۔ آپ کے جیسے اعمال رہے ہوں گے اسی کے اعتبار سے آپ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا اور سزا دے گا۔ تو ایک انسان جس مال کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے، جس آل اولاد کے لیے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے، وہی دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ اور ایک قابل غور بات یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ بنا دیجئے نا، کتنے آپ کہیے کہ میرے اولاد جو میری بڑی فرما بردار ہے، میری مجھ سے بہت محبت کرتے، بہت چاہتے، میری ہر خوشی ناخوشی کا خیال کرتے، آپ کا اگر انتقال ہو گیا اور کسی نے کوئی ایک ایسی مثال بتائے ہے، کوئی مثال کی کسی کا انتقال ہوا ہو اور اس کے بچوں نے کہا ہو کہ بھائی میرے باپ تھے، میرے لیے بہت کچھ بنایا، بہت کچھ بنایا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، 2-4 دن تک اور اپنے گھر پر رکھیں گے، اس کے بعد لے جا کر دفن کر دیں گے۔ شاید کہ کوئی ایسی مثال آپ کو ملے، انتقال ہوا، آپ کے جسم سے روح نکلی، وہیں پر معاملہ ختم۔ ماں باپ کوئی کتنے چہیتے کیوں نہ ہو، اولاد سوچتی ہے جلدی سے رفع دفع کرو، معاملہ ختم کرو، کوئی کسی کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تو جب آپ کی مرنے کے بعد ایک دن آپ کی اولاد آپ کو اپنے گھر پر رکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتی، آپ ان کے لیے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیوں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں؟ اور یقین مانیے کہ اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، ہر کسی کے ساتھ بے وفائی ہی ہوئی۔ تو الغرض کی اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے، اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے نہیں آئے اور ہمیں مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ خلاصہ کلام میرا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جئیں تو مرنے کے لیے جئیں، ہم تو جینے کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی، اللہ رب العزت ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں، اللہ کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہاں بھی جس حال میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ اہل خیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ